الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاة فی الحیطان۔ یہ حیطان جو ہے یہ حائطن کی جمع ہے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو اور ہم سب کو بار بار لے جائے۔ آج بھی آپ کو مدینے میں جو باغات ملیں گے، جب آپ احد یا ادھر ادھر جاؤ گے زیارات کے لیے، تو آپ کو ابھی بھی ان باغات کے ارد گرد دیواریں ملیں گی۔ تو عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ باغ کے ارد گرد دیواریں کیا کرتے تھے۔ اس کے دو فائدے ہوتے تھے، چونکہ صحابہ کا روز و بسر جو تھا وہ کھجوروں پر ہی ہوتا تھا۔ اب کھجوریں جب پکتی تھیں تو یہ لوگ اپنی بال بچوں کو، فیملی کو لے جاتے تھے باغ میں، تو وہ دیوار ہوتی تھی، گویا وہ باغ بھی ایک گھر نما ہوتا تھا۔ پھر کھجوریں ان میں سے توڑنا پکی پکی، پھر اس کو چھانٹنا، یہ سارا سسٹم ہوتا، اس لیے وہ دیواریں کرتے تھے۔ اور اس میں جو حدیث ہے باب کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کان یستحب الصلاۃ فی الحیطان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی باغوں کے اندر نماز پڑھنے کو پسند فرمایا۔ اب اس حدیث سے جو لوگ رہبانیت کے قائل ہیں، جیسے ہندوانہ رسم یا ہندوؤں کے جو راہب تھے، یہ لوگ چونکہ رہبانیت کو اختیار کرتے تھے، زیادہ تر اس قسم کے لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب باغ میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، تنہائی میں جا کر، تو لہٰذا جنگلوں میں، باغوں میں لوگوں سے سائڈ پر ہو کر عبادت کرنے کا جب اللہ کے نبی نے پسند فرمایا تو ہم کیوں نہ کریں۔ لیکن اس میں یہ جو کیا ہے ابو جعفر ہیں، یہ اتنا کمزور اور ضعیف راوی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو منکر اور متروک کہا ہے، امام نسائی نے بھی اس کو متروک کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید القطان، تمام نے اس پہ جرح کیے۔ بلکہ اس کی روایت کو تو علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو محدثین ہیں، انہوں نے تو اس کی روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے کہ یہ من گھڑت روایت بیان کیا کرتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ رہبانیت ہے، صحیح روایات کے اندر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہے مجموعی طور پہ، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے اس حدیث کا کہ بھئی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، وہ اپنے بال بچوں کے اندر رہتے ہوئے ان کو بھی خیال رکھا اور اللہ کو بھی راضی کیا، لوگوں کا بھی خیال رکھا اور اللہ کو بھی راضی کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے یہ کر لیا کہ بھئی ذرا سائڈ پہ ہو کے عبادت کے لیے ان کا جی چاہا کہ میں کسی باغ میں، کسی جنگل میں، کسی سائڈ میں جا کے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ہوئی اور فرمایا بلا کر کے بھئی یہ میرے طریقے یعنی میری سنت کے خلاف ہے، یہ کام کرنا میری سنت کے خلاف ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی ایک تو اس سے استدلال ہو نہیں سکتا اس روایت سے، کیوں کہ روایت انتہائی کمزور ہے، کہ تمام محدثین نے اس ابو جعفر کو متروک، منکر، موضوع، وضاع، تمام محدثین نے اس کی کیا کی ہے، یعنی اس کا ضعف کو بیان کیا ہے، بلکہ بعد میں تو اس کی روایت کو من گھڑت روایات میں شمار کیا ہے۔ تو ایسی روایات سے پھر من جملہ کہ جب دوسری روایات موجود ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کی ہو، بلکہ لوگوں میں رہتے ہوئے عبادتیں کی ہیں، تو پھر ان روایات کی، صحیح روایات کی موجودگی میں ایسی روایات سے استدلال کرنا انتہائی کمزور اور ضعیف ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ہندوانہ اور رہبانیت والا رسم ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنا کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جی